بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله باغ میں جب میں گیا سب طوطیاں تھی خوشنما کہتی تھی نعت مصطفیٰ باغ میں جب میں گیا سب طوطیاں تھی خوشنما کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله قمریاں سب شوق میں ڈالی تھی گردن طوق میں کہتی تھی آ کر ذوق میں قمریاں سب شوق میں ڈالی تھی گردن طوق میں کہتی تھی آ کر ذوق میں کشف الدجى بجمالہ کشف الدجى بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلبلے سب سو بسو لے کر ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو بلبلے سب سو بسو لے کر ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جميع خصاله حسنت جميع خصاله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله چڑیوں کی سن کر چہ چہ انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پر یوں کہے چڑیوں کی سن کر چہ چہ انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پر یوں کہے صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ کہاں ہے لائٹ بند کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. قریب کا بند کر دو، کوئی دور کا کھول لو. الحمدللہ سیرت طیبہ کے سلسلے کی تکمیل کے بعد اب اسوہ حسنہ کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج اسوہ حسنہ کے سلسلے کی کلاس نمبر 45 ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، حضور علیہ السلام کا اس امت کے لیے جو پیغام ہے وہ پیغام دین اسلام. دین اسلام کسے کہتے ہیں، دین اسلام کی کیا تفصیلات ہے؟ آپ حضرات کے سامنے بات آئی کہ دین اسلام میں 4 باتیں ہیں. سب سے پہلے عقائد، دوسرے نمبر پر عبادات، تیسرے نمبر پر معاملات اور چوتھے نمبر پر معاشرت و اخلاق. عقائد سے متعلق بات تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی، اسی طرح عبادات اور معاملات سے متعلق بھی آپ حضرات کے سامنے بات تفصیل سے بیان ہو چکی ہے. چوتھے نمبر پر معاشرت و اخلاق، معاشرت و اخلاق سے متعلق بات آپ حضرات کے سامنے چل رہی ہے. اور چوتھے نمبر پر معاشرت و اخلاق جسے اسلامی حقوق کہا جاتا ہے. پھر اسلامی حقوق کی 2 قسمیں ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد. حقوق اللہ سے متعلق بات ہو چکی ہے، حقوق العباد سے متعلق بات چل رہی ہے. پھر حقوق العباد کی کئی قسمیں ہیں جس میں مخلوق کے حقوق سے متعلق بات چل رہی ہے، اور مخلوق کے حقوق میں غلاموں کے حقوق یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. تو ہماری آج کی کلاس کا موضوع غلاموں کے حقوق. یہ آپ دیکھیں حقوق ہے، حقوق کی 2 قسمیں ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد. حقوق اللہ سے متعلق بات آپ حضرات کے سامنے ہو چکی ہے، حقوق العباد سے متعلق بات چل رہی ہے. یہ نقشہ آپ دیکھیں، اسلامی حقوق کی ابتدائی 2 قسمیں ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد. حقوق اللہ سے متعلق بات ہوئی کہ حقوق اللہ کی 3 قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور قرآن کریم کے حقوق. پھر حقوق العباد کی 4 قسمیں تھی، نفس کے حقوق، خاندان کے حقوق، انسان کے حقوق اور مخلوق کے حقوق. خاندان کے حقوق کی بھی 5 قسمیں تھی، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، بھائی بہن کے حقوق اور رشتہ داروں کے حقوق. اس سے متعلق بھی بات ہو گئی. پھر انسان کی 3 صورتیں تھیں، پڑوسی کے حقوق، مسلمان کے حقوق اور کافر کے حقوق. تینوں پر تفصیل سے انسان کے حقوق بھی بیان ہوئے. پھر اس کی جو 3 قسمیں ہیں، تینوں آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بیان ہو چکی ہے. حقوق العباد کے تحت جو چوتھی ہے قسم وہ ہے مخلوق کے حقوق. اور مخلوق کے حقوق سے متعلق بات آج کی مجلس سے شروع ہو رہی ہے. یہ دیکھیں جو اس کی آخری قسم ہے وہ ہے مخلوق کے حقوق. مخلوق کے حقوق پھر 2 طرح سے ہے. نمبر 1 غلاموں کے حقوق اور نمبر 2 جانوروں کے حقوق. غلاموں کے حقوق سے متعلق انشاءاللہ آج کی مجلس میں بات عرض کریں گے. یہ دیکھیں 2 قسمیں تھیں نا مخلوق میں، غلاموں کے حقوق، جانوروں کے حقوق. غلاموں کے حقوق میں 6 باتیں ہیں. نمبر 1 غلام اور باندی کی تعریف. غلام کسے کہتے ہیں، باندی کسے کہتے ہیں. نمبر 2 غلاموں کی اقسام. نمبر 3 غلاموں کے حقوق کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں. نمبر 4 غلاموں کے متفرق حقوق. نمبر 5 غلاموں کو آزاد کرنے کے فضائل. اور چھٹی بات ہے اسلام میں مسئلہ غلامی کا تصور.
نمبر 1، غلام اور باندی کی تعریف۔ غلام کسے کہتے ہیں، باندی کسے کہتے ہیں؟ یہ تو پہلے سمجھ لیں کہ اگر مرد ہے تو اسے غلام کہا جاتا ہے، اور اگر عورت ہے اسے باندی کہا جاتا ہے۔ عربی میں غلام کو عبد کہا جاتا ہے، باندی کو امہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کی تعریف کیا ہے؟ 2 تعریفیں کی گئی ہے۔ پہلی تعریف یہ ہے کہ وہ ایک معاشرتی رواج ہے جس کے باعث ایک شخص دوسرے کی ملکیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ مذہب و اخلاق انسائکلوپیڈیا والوں نے اس کی یہ تعریف کی ہے کہ یہ جو غلامی کا تصور ہے یہ ایک معاشرتی رواج ہے، اور اس کی وجہ سے ایک شخص دوسرے کی ملکیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ آپ حضرات سمجھتے ہیں نا کہ کوئی غلام اگر ہے اس کا کوئی مالک بھی ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے، اور یہ غلام اس کی ملکیت میں یا باندی اس کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے۔ دوسری تعریف یہ کی گئی کہ مالک کا حق غلام کی ملکیت پر اگرچہ ضروری اور قطعی نہیں ہے لیکن ایک مخصوص قسم کا ہے، یعنی وہ ایک ایسا حق ہے کہ آقا ہی اس سے دستبردار ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ملک محض نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ قانون اور عرف نے غلام کو بھی ایک گونا کوئی حق دیا ہے۔ ویسٹر مارک نے اس کی یہ تعریف کی۔ تو مقصد یہ ہے کہ ایک مخصوص قسم کا حق ہے، اور مالک اگر چاہے تو اس حق سے دستبردار بھی ہو سکتا ہے۔ کس طرح؟ یعنی آزاد کر سکتا ہے اپنے غلام کو یا اپنی باندی کو، لیکن یہ ملک محض نہیں ہے کہ بالکلیہ مالک اس کا مختار ہے، بلکہ مالک کو حقوق بھی حاصل ہے، اس سے کام لے لے، خدمت لے لے، کوئی حکم دے یا اس سے کوئی کام کاروبار کروائے، جو بھی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اس کا بالکلیہ مالک ہو جائے، بلکہ اس کو اللہ پاک نے آزاد بھی اس درجے میں رکھا ہے کہ اپنی مرضی تو کر سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مالک یہ کہے گا کہ میری مرضی سے کھڑے ہونا ہے، میری مرضی سے بیٹھنا ہے، میری مرضی سے کھانا پینا ہے، یہ بھی نہیں ہے، اس درجے کا بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ غلام اور باندی کی تعریف آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ دوسری بات، غلاموں کی اقسام۔ غلاموں کی اقسام 4 ہیں۔ غلاموں کی اقسام کتنی ہیں؟ 4۔ ایک ہے نمبر 1 مکاتب، نمبر 2 مدبر، نمبر 3 ولد، اور نمبر 4 مطلق غلام۔ اب مکاتب کسے کہتے ہیں، مدبر کسے کہتے ہیں، ولد کسے کہتے ہیں، اور مطلق غلام کسے کہتے ہیں، ہر ایک کی تعریف دیکھ لیں۔ مکاتب کسے کہتے ہیں؟ اگر غلام اپنے آقا کے ساتھ رہنا گوارا نہ کرے تو اس کو یہ حق ہے کہ اپنے آقا سے مکاتبت کر لے، اس کو بدل کتابت کہتے ہیں، طلبہ سمجھتے ہیں۔ مکاتبت کی صورت میں بالکل جو ہے خلا کی طرح ہے، یعنی غلام خود یا اس کا آقا اس سے کہے کہ وہ اتنا روپیہ کما کر آقا کو ادا کر دے۔ اب چاہے یہ پیشکش مالک کرے یا غلام کی طرف سے یہ پیشکش ہو کہ اتنا روپیہ کما کر آقا کو دے دیا جائے گا اور اس کے بدلے میں مالک اس کو آزاد کر دے گا، یہ معاہدہ کہلاتا ہے مکاتبت۔ تو جس غلام سے یہ معاہدہ اس طرح ہو جائے کہ بھئی اتنے پیسے مجھے کما کر لا کے دے دو، اور تم جب میرے ہاتھ پہ اتنے پیسے رکھو گے تو تم آزاد ہو، وہ غلام کہلاتا ہے مکاتب۔ کیا کہلاتا ہے؟ مکاتب۔ قرآن کریم میں اس کا بیان اس طرح ہے، والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، سورہ نور کی آیت ہے۔ تو یہ جس سے معاہدہ ہو جائے کہ اتنے پیسے لا کر کما کر دے دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے، یہ غلام کہلاتا ہے مکاتب، اور یہ بدل کتابت کہلاتا ہے۔ دوسری قسم میں نے عرض کی مدبر۔ مدبر کون سا غلام ہے؟ کہتے ہیں آقا غلام سے کہیں کہ تو میری موت کے بعد آزاد ہے، اس کی آزادی کو اپنی موت پر موقوف کر دے۔ کیا کہیں؟ جب میں مر جاؤں تو خود بخود آزاد ہو جائے گا۔ اگر کسی غلام سے یہ کہیں تو یہ غلام مدبر کہلاتا ہے، یا اسی مفہوم کے لیے کوئی اور جملہ استعمال کر لے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ مدبر کا حکم یہ ہے کہ آقا کے مرتے ہی غلام آزاد ہو جائے گا، اور آقا کی زندگی میں اس مدبر غلام کی بیع بھی پھر ناجائز ہے۔ جس کو اگر مدبر بنا لیا ایک دفعہ تو پھر اس کی بیع بھی جائز نہیں، اور اگر آقا کا انتقال اس غلام کی زندگی میں ہی ہو گیا
تو جیسے ہی انتقال ہوگا آٹومیٹک خود بخود یہ غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ تو اس طرح کا معاہدہ جس غلام سے ہو جائے وہ غلام کیا کہلاتا ہے؟ مدبر کہلاتا ہے۔ تیسری قسم دیکھیں، تیسری قسم ام ولد، یہ باندی کے ساتھ خاص ہے۔ باقی جیسے دو تھے مکاتب یا مدبر، تو اس میں باندی بھی ہو سکتی ہے، باندی کے ساتھ بھی جو ہے مکاتبت ہو سکتی ہے، باندی کو بھی مدبر بنایا جا سکتا ہے، لیکن ام ولد کی اصطلاح یہ صرف باندی کے لیے خاص ہے، یہ غلام کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ام ولد کہتے ہیں اس باندی کو جس کے بطن سے، پیٹ سے اس کے مولا کا بچہ پیدا ہوا ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ چونکہ آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ اپنی باندی سے جماع کرنا یہ جائز ہوتا ہے مالک کے لیے، جس طرح کسی کو اپنی بیوی سے ہم بستری جائز ہے تو اسی طرح باندی کے ساتھ بھی جائز ہے۔ تو اگر اس کا بچہ پیدا ہو جائے تو وہ باندی ام ولد کہلاتی ہے، یعنی اس مالک کے بچے کی ماں ہوتی باندی ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ ام ولد کا حکم بھی مدبر کی طرح ہے کہ آقا کے مرتے ہی ام ولد خود بخود آزاد ہو جائے گی، اور آقا کی زندگی میں اس کو بیچنا ناجائز ہے، جس طرح مدبر کو بیچنا ناجائز تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اعتقاها ولدہا، اس باندی کو اس کے بچے نے آزاد کر دیا۔ تو ام ولد کی اصطلاح سمجھے، اگر کسی باندی سے مالک کا بچہ پیدا ہو جائے وہ باندی آئندہ کے لیے ام ولد کہلاتی ہے، اور مالک کے مرنے کے بعد وہ باندی بھی آزاد ہو جاتی ہے۔ چوتھی قسم مطلق غلام، یہ خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر کسی غلام یا باندی میں سابقہ مذکورہ تینوں صورتوں میں سے کوئی صورت نہ پائی جائے تو وہ مطلق غلام یا باندی کہلائے گا۔ یعنی اگر مکاتبت بھی نہ کی جائے، مدبر بھی نہ بنایا جائے، یا باندی ام ولد بھی نہ ہو، کوئی بچہ بھی نہ ہو، تو یہ پھر مطلقاً غلام یا مطلق عام باندی کہلاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ان کی خرید و ان کو بیچنا بھی جائز ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے مالک کے مرنے کے بعد یہ آزاد بھی نہیں ہوگی، یا اسی طرح اگر یہ کما کر لائے تو تب بھی آزاد نہیں ہوگی۔ تو یہ مطلقاً غلام یا مطلقاً باندی کی تعریف ہے۔ دو باتیں آپ کے سامنے ہو گئی، غلام اور باندی کی تعریف اور غلاموں کی اقسام۔ تیسرے نمبر پر غلاموں کے حقوق کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ یہ دیکھیں، غلاموں کے حقوق کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن کریم میں بھی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ وفي الرقاب سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد غلام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو غلاموں پر بھی خرچ کرنا۔ اسی طرح اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اسی طرح وفي الرقاب، نظر آیا وفي الرقاب، یہاں بھی ہے کہ انسان جب صدقات خرچ کرے تو اس کے جو مصارف ہے اس میں ایک مصرف کیا بھی ہے؟ وفي الرقاب، کہ غلاموں کے آزاد کرنے میں، گردنوں کے چھڑانے میں صدقہ دیا جا سکتا ہے، یہ بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم مما للہ الذی آتاکم۔ تو یہاں پر دیکھیں والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، یہ آگے مکاتب میں بھی آئے گا۔ اسی طرح اللہ پاک ارشاد فرماتے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد کے بدلے میں آزاد اور غلام کے بدلے میں غلام۔ تو غلاموں کے حقوق قرآن کی روشنی میں آپ حضرات نے دیکھے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ پہلی روایت ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا کہ اخوانکم خولکم، اخوانکم خولکم، تمہارے یہ غلام تمہارے بھائی ہیں۔ ان کو شریعت نے کہ اتنے حقوق دیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اخوانکم خولکم، تمہارے یہ غلام بھی تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ پاک نے انہیں تمہاری ماتحتی میں دے دیا ہے، جعل اللہ تحت ایدیکم، تمہاری ماتحتی میں دے دیا ہے۔ بس اگر کوئی غلام اس کی ماتحتی میں ہے تو فرمایا فلیطعمہ مما یاکلہ، جو خود کھاؤ اس کو بھی کھلاؤ، ولیلبسہ مما یلبس، اور جو خود پہنو اس کو بھی پہناؤ، اور اس کو مکلف نہ کرو ایسے کام کا کہ
جو وہ نہ کر سکے، اس کے لیے مشکل ہو جائے، اور اگر کوئی ایسا مشکل کام اس کے سپرد کر دو، فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ، تو فرمایا کہ فَأَعِنُوهُمْ، اگر ان کو مکلف کر دو، کوئی بھاری ذمہ داری سونپ دو، تو پھر ان کی مدد بھی کرو، پھر ان کی مدد کرو، ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ کتنے حقوق شریعت نے دیے دیکھیں۔ اسی طرح دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مومن غلام کو آزاد کر دے، اللہ پاک اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں اس شخص کے آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم کی آگ سے آزاد کریں گے، یہاں تک کہ اس غلام کی شرمگاہ کے بدلے میں اس کی شرمگاہ کو بھی جہنم کی آگ سے آزاد کیا جائے گا۔ تو غلام تو انسان پورا ہی آزاد کرتا ہے، صرف یہ تو نہیں کہ ہاتھ پیر آزاد کر دیے سر، بلکہ پورا غلام۔ جب پورا غلام آزاد کیا تو آزاد کرنے والے کو اللہ پاک جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں گے، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے تیسری روایت دیکھ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے دگنا اجر ہے۔ کون ہیں 3 افراد؟ ایک وہ کہ رجل من اہل الکتاب، جو اہل کتاب میں سے ہے، اپنے نبی پر بھی ایمان رکھتا ہو اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، بعض دیگر صحابہ، تو اپنے پیغمبر پر بھی ایمان رکھے اور حضور علیہ السلام پر بھی ایمان لائے، اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ اسی طرح والعبد المملوک، وہ غلام کہ جو اللہ پاک کا حق بھی ادا کرے، اپنے مالکوں کا حق بھی ادا کرے، سمجھ رہے ہیں، عبادات بھی کرے اور مالک کا حکم بھی مانے، اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسرا وہ شخص کہ کانت عنده امۃ، جس کی ملکیت میں کوئی باندی ہے، فأدبها فأحسن تأدیبها، یہ اس کو اچھا ادب سکھائے، تربیت کرے، اچھے ادب آداب سکھائے، وعلمها، اس کو اچھی تعلیم دے، بہترین تعلیم دے، اور پھر اس کو آزاد بھی کر دے، اور فتزوجها فلہ، اور پھر اس کے ساتھ شادی کر لے تو فلہ اجران، ایسے شخص کے لیے بھی دگنا اجر ہے۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں ارشاد فرما رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ بھئی نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحتوں کا یعنی غلاموں کا خیال رکھنا۔ حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما رہے، لیکن ایسے حالت میں بھی حضور علیہ السلام نے ان 2 باتوں کی تاکیداً حکم فرمایا، ایک نماز کو ضائع نہیں کرنا، اور دوسرے تمہاری ماتحتی میں جو غلام باندیاں ہیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ تو غلاموں کے حقوق کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں اور بھی روایتوں میں کافی اہمیت ہے۔ چند روایتیں آپ حضرات کے سامنے، کچھ آیتیں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئے۔ چوتھی بات، غلاموں کے متفرق حقوق۔ یہ دیکھیں، غلاموں کے متفرق حقوق، نمبر 1 حسن سلوک اور نرم برتاؤ کرنا، نمبر 2 یعنی غلاموں کے باندیوں کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، نمبر 3 لباس کا خیال رکھنا، نمبر 4 طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لینا، نمبر 5 مار پیٹ خصوصاً چہرے پر مارنے سے اجتناب کرنا، نمبر 6 اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، نمبر 7 مناسب جگہ پر رشتہ کرنا، نمبر 8 آزادی کے سلسلے میں ان سے تعاون کرنا، نمبر 9 ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، اور نمبر 10 تحقیر اور طعن زنی سے اجتناب کرنا۔ کتنی باتیں آئیں؟ 10 باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی۔ یہ متفرق حقوق آپ حضرات کے سامنے آئے غلاموں سے متعلق۔ دیکھیں، پہلی بات کیا ذکر ہوئی تھی آپ حضرات کے سامنے، اب ہر ایک کی تفصیل دلیل کے ساتھ۔ حسن سلوک اور نرم برتاؤ کرنا۔ یہ روایت ہے عن سلام ابن عمرو عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارقاؤکم اخوانکم فاحسنوا الیہم۔ یہ روایت کرتے ہیں حضرت سلام ابن عمر حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی صحابی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں،
یہ غلام کیا ہے؟ تمہارے بھائی ہیں. فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. تو حسن سلوک کرنا، نرم برتاؤ کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ شریعت کی تعلیمات ہیں. اور اسی طریقے سے حسن سلوک کے واقعات حدیث کی کتابوں میں موجود ہے غلاموں کے ساتھ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے غلام آزاد کیے. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لاتعداد غلام آزاد کیے. اسی طرح دیگر صحابہ نے. خود حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آپ کو معلوم ہے نا، جو مؤذن رسول ہے، اور اللہ پاک نے ان کو بڑی سعادت دی، اور ان یہ جو ہے مسجد نبوی کے مؤذن تھے، یہ اس سے قبل غلام تھے. اور ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا آپ کو معلوم ہے نا، تپتی ریت پر لٹا کر اور انگارے نیچے بچھا کر پھر بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ دین اسلام چھوڑ دو، لیکن ان کی زبان پر ایک لفظ ہوتا تھا، احد احد، یعنی اللہ پاک ایک ہے، اللہ ایک ہے. پھر بعد میں غالباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو چھڑا لیا، آزاد کر دیا. تو غلاموں کے ساتھ شریعت نے بہت زیادہ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. اسی طرح دوسرے نمبر پر کھانے پینے کا خیال رکھنا. ظاہری بات ہے اللہ پاک نے انہیں اگر کسی کا ماتحت کر دیا تو یہ اس کے مالک کی ذمہ داری ہے، آقا کی ذمہ داری ہے کہ وقت پر اور مناسب انداز میں اپنے غلام یا باندی کے کھانے پینے کا خیال رکھیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہارے یہ مملوک، یہ غلام، یہ تمہارے بھائی ہیں. فَإِذَا صُنِعَ لَكَ طَعَامًا، اگر یہ تمہارے لیے کھانا بنائے تو ان کو اپنے ساتھ بٹھاؤ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر یہ بیٹھنے سے انکار کریں، نہیں بیٹھے، تب بھی ان کو کھلاؤ. پھر ٹھیک ہے ان کو دے دو، اپنے ساتھ بٹھاؤ. اگر نہیں بیٹھنا چاہیں، وہ بیٹھنے پہ تیار نہیں ہے، تو پھر بھی ان کو کھلاؤ. وَلَا تَضْرِبُوا وُجُوهَهُمْ، اور ان کو چہروں پر مت مارو. اسی طرح حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کھلاؤ ان غلاموں کو جو تم خود کھاتے ہو، اور تم ان کو بھی وہ پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو. اور فرمایا کہ اگر تم دنیا کے مال میں سے ان کو کچھ دے دو تو یہ زیادہ معمولی ہے اس کے مقابلے میں کہ قیامت کے دن وہ تمہارے نیکیوں میں سے کچھ لے لے. یعنی دنیا میں اگر کوئی زیادتی کر لو، ان پر کوئی ظلم کر لو، تو فرماتے ہیں کہ دنیا میں کچھ دے دو، یعنی دنیا میں ہی بدلہ اتار دو، چاہے تمہیں مال دینا پڑے، کچھ دینا پڑے. یہ معاملہ آسان ہے بمقابلے اس کے کہ آخرت میں وہ کھڑا ہو جائے اور وہاں تو پھر روپیہ پیسہ چلتا نہیں ہے. اگر تم نے ان پر ظلم کیا ہوگا وہ تمہاری نیکیاں لے لے گا. تو اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ، غلام باندیوں کے ساتھ ظلم و ستم کرنا، زیادتی کرنا خطرناک بات ہے. اور اگر ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو اسے دنیا میں ہی نپٹا دے، معاف کروا دے، ان کا کچھ اکرام کر لے، کچھ دے دے ان کو. ورنہ پھر کیا ہوگا کہ قیامت کے دن وہ آئیں گے اللہ پاک کے پاس اور اس شخص کی، مالک کی نیکیاں اٹھا کر ان کو دے دی جائے گی. تو دنیا میں ان کے کھانے پینے کا بر وقت خیال رکھنا. اسی طریقے سے لباس کا خیال رکھنا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اور روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ پاک نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے. ابھی غالباً یہ روایت آئی بھی کہ پس اگر اس کا کوئی غلام، اس کا بھائی اس کے ماتحتی میں ہے تو جو خود کھاتے ہو اس کو بھی کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو اس کو پہناؤ، اور اس کو مکلف نہ کرو، پابند نہ بناؤ ایسے کام کا جو اس کے لیے مشکل ہو. اور اگر کوئی مشکل کام اس کے ذمے لگاؤ تو پھر اس کی مدد کرو. تو اس میں دیکھیں یہ آئے نا کہ وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، اور اس کو وہ پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو. تو معلوم ہوا جس طرح کھانے پینے اور خوراک کا خیال رکھنا یہ مالک کی ذمہ داری ہے، اسی طرح اس کے لباس کا، کپڑوں کا خیال رکھنا یہ بھی مالک کی ذمہ داری ہے.
پھر موسم کے اعتبار سے، سردی گرمی کے اعتبار سے لباس کا خیال رکھنا۔ اسی طرح نمبر 4، طاقت سے زیادہ کام نہ لینا۔ حضرت سلام ابن عمر، یہ روایت غالباً ابھی آپ حضرات کے سامنے گزری بھی، کہ اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ارقہکم اخوانکم، یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی ہے وَاسْتَعِينُهُمْ عَلَى مَا غَلَبَكُمْ، کہ تم ان کی مدد کرو اگر ان کے لیے وہ کام مشکل ہو، اور وہ تمہاری مدد کریں گے اگر تمہارے لیے کوئی کام مشکل ہو۔ اب یہ مطلب نہیں ہے غلام کا کہ بس وہ غلام ہے تو اب بس اس کا جو ہے بیچارے کا کھانا خراب کر دے، اور وہ کام جو اس کی طاقت بس سے زیادہ ہے وہ بھی اس سے نہ کروائے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کی طاقت بس میں جو کام ہے وہ کرے گا نا، اور اگر کروائے بھی تو اگر وہ مشکل ہے تو خود بھی اس کے ساتھ کچھ معاونت کر لے، مدد کر لے۔ جس طرح وہ تمہاری خدمت کرتا ہے تم بھی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاونت کر لو، ہاتھ بٹا لو، اس سے انسان کے مرتبے میں کمی نہیں آتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کا بھی خیال رکھے کہ ایک وقت میں کئی کام نہ بتائے، بلکہ ایک وقت میں ایک کام بتائے، جب وہ فارغ ہو جائے پھر دوسرا کام بتائیں۔ اس صورت کے اندر بھی ذہنی بوجھ آ جاتا ہے، تو طاقت سے زیادہ کام نہ لیں جو اس بیچارے کے بس کی بات نہ ہو۔ اسی طرح نمبر 5، مار پیٹ سے اجتناب کرنا، خصوصاً چہرے پر مارنا۔ روایت آپ حضرات کے سامنے آئی بھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، اگر یہ تمہارے لیے کھانا بنائیں تو ان کو اپنے ساتھ بٹھاؤ، کھلاؤ، اور اگر انکار کرے تو تب بھی کھلاؤ، اور ان کو چہروں پر نہ مارو، چہروں پر نہ مارو۔ تو عام مار پیٹ کی بھی ممانعت ہے، جیسے دیکھیں آگے روایت میں آ رہے ہیں، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے غلام کو مارے گا ناحق تو قیامت کے دن اس سے بدلہ لیا جائے گا، قیامت کے دن۔ اسی طریقے سے دیکھیں نیچے روایت ہے، حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں ایک مرتبہ اپنے غلام کو مار رہا تھا کوڑے سے، کوڑا میرے ہاتھ میں تھا، اچانک میں نے اپنے پیچھے سے کوئی آواز سنی، لیکن کسی نے پیچھے سے کہا اعلم ابا مسعود، ابو مسعود سن لو، سمجھ لو، لیکن غصے کی وجہ سے میں آواز سمجھ نہیں سکا، پہچان نہیں سکا، میں بہت غصے میں تھا۔ اتنے میں جس شخص نے مجھے آواز دی، جب وہ قریب ہوئے تو میں نے دیکھا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ علیہ السلام فرما رہے تھے کہ اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، ابو مسعود جان لو، ابو مسعود جان لو۔ گھبراہٹ کی وجہ سے میرے ہاتھ سے کوڑا گر گیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو مسعود جان لو، اللہ پاک تم پر زیادہ قدرت رکھتے ہیں بمقابلہ اس کی جتنی تم اس غلام پر قدرت رکھتے ہو۔ تم جتنا اس غلام پر قدرت رکھتے ہو اللہ پاک تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتے ہیں۔ تم دنیا میں اس کی پٹائی لگا رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو، تو اللہ پاک تو قادر مطلق ہے، ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک آخرت میں تمہاری پکڑ کر لے۔ مقصد یہ تھا۔ تو حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی اپنے کسی غلام کو نہیں مارا، میں نے عہد کیا کہ آئندہ کبھی اپنے کسی غلام پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ تو دیکھیں مطلقاً مارنا یہ بھی منع ہے۔ پھر خاص طور پر اوپر والی روایت وَلَا تَضْرِبُوا وُجُوهَهُم میں خاص طور پر چہرے پر مارنے کی ممانعت آئی ہے کہ چہرہ اکرام والی جگہ ہے، چہرے پر بالکل نہ مارا جائے۔ تو بہرحال بلا ضرورت مار پیٹ، ایک تو تأدیباً معمولی کچھ کسی درجے میں اس کی گنجائش ہو سکتی ہے تأدیباً، لیکن تعذیباً یا اس قدر مار پیٹ جسم پر نشان پڑ جائے، ہڈی ٹوٹ جائے یا جو اس کی برداشت سے باہر ہو، یہ چیز منع ہے اور اس پر قیامت کے دن پکڑ ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 6، دیکھیں اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی و روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لہم اجران، یہ ابھی روایت آپ کے سامنے گزری نا۔ 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کے لیے دگنا اجر ہے، تو اس میں تیسرا ایک شخص کون تھا؟ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ اعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْران۔ ایک وہ شخص بھی ہے
کہ جس کی ماتحتی میں کوئی باندی ہو وہ اس کو اچھی طرح تعلیم و تربیت کرے، اچھے آداب سکھائے، تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ کرے اور پھر اس کو آزاد کر لیں، پھر اس کے ساتھ نکاح کر لیں، ایسے شخص کے لیے 2 اجر ہے، ڈبل اجر ہے۔ تو اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، ان کو قرآن کی تعلیم دینا، دینی تعلیم دینا، بقدر ضرورت دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرنا، یہ بھی مالک کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 7، مناسب جگہ پر رشتہ کرنا۔ اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر یہ ایک فطری جذبہ رکھا ہے، خواہش رکھی ہے نکاح کی، شادی کی، تو وہ بھی انسان ہے، اگر چاہے غلام ہے یا باندی ہے، تو مناسب وقت پر مناسب رشتہ دیکھ کر ان کا رشتہ کرنا، یہ بھی ان کا حق ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ابھی آپ کے سامنے آئی، اس میں کیا بھی تھا کہ پھر اس کو آزاد کرتے، فتزوجہا فلہ اجران، خود نکاح کیا تو کیا ہی کہنا ہے، دگنا اجر ہو گیا، اور اگر خود نہیں کرنا چاہ رہا کسی اور جگہ رشتہ دیکھ کر تب بھی ان ثواب ملے گا۔ تو بہرحال مناسب جگہ دیکھ کر، یا تو اگر خود کرنا چاہے، باندھی ہے اس کی، باقاعدہ اپنی آزاد کر کے بیوی بھی بنا سکتا ہے، اور اگر کہیں اور اس کا رشتہ کر دے بہت اچھی بات، یا اس کا غلام ہے اس کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈ لیا، اس کا وہاں رشتہ کر دیا، تو بہرحال یہ بھی ان کا حق ہے کہ مناسب جگہ دیکھ کر، اچھی جگہ دیکھ کر، مناسب موقع پر اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے ان کا رشتہ کرنا، اس پر بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ نمبر 8، آزادی کے سلسلے میں ان سے تعاون کرنا۔ اب چاہے یہ کسی اور کا غلام ہے، لیکن یہ اگر مالک سے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق، دیگر صحابہ نے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں غلام آزاد کیے، کتنا اجر ملا ہوگا، اور غلام کے آزاد کرنے کا اجر آپ نے پڑھا نا، ابھی بھی یہ دیکھیں یہ روایت، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو غلام کو آزاد کر لے مومن، اللہ پاک اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں اس کے ہر عضو کو جہنم کی آگ سے آزاد کریں گے، یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے میں اس کی شرمگاہ کو۔ اب ظاہری بات ہے غلام پورا آزاد ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے پورے جسم کو جہنم کی آگ سے خلاصی عطا فرمائیں گے۔ تو اگر غلام یا باندی کسی اور کی ہے لیکن یہ پیسے دے دے اور ان کو آزادی دلا دے، کتنا اجر و ثواب ہے۔ یا اس کا اپنا ہے غلام یا باندی، بدلے کتابت کر لے، اور اس کتابت میں خود بھی اس کی مدد بھی کر سکتا ہے کہ مدد کر لے تاکہ وہ جلد از جلد آزادی حاصل کر لے۔ یا کوئی اور ہے کسی کا غلام یا باندی ہے، وہ اس سے تعاون کی درخواست کرے کہ مدد کر لو، میں کسی کا مکاتب ہوں یا مکاتبہ ہوں، اور یہ مالی معاونت کر لے تاکہ یہ جلدی آزاد ہو جائے، کتنا اجر و ثواب ہے۔ تو آزادی کے سلسلے میں تعاون کرنا یہ بھی یعنی بہت ہی زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اسی طرح نمبر 9، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ یہ روایت کئی دفعہ حضرت کے سامنے آئی، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی و روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخوانکم خولکم، یہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ پاک نے تمہاری ماتحتی میں دیا، بس اگر اس کا بھائی اس کا غلام ہے، جو خود کھائے اس کو کھلائے، جو خود پہنے اس کو پہنائے، اور اس کو مکلف پابند نہ کرے ایسے کام کا کہ جو اس کے لیے مشکل ہو جائے، اور اگر مکلف کر لے، پابند کر لے، تو پھر ان کی مدد کرے۔ تو بہرحال اس میں دیکھیں نا، جو خود کھائے ان کو کھلائے، جو خود پہنے ان کو پہنائے، ان کی ضروریات کا، ان کی صحت کا خیال رکھے، ایسا کام نہ دے جو اس کی طاقت سے زیادہ ہے۔ وہ بھی انسان ہے، اگر کبھی بیمار ہو جائے تو ان کے علاج معالجے کا، ان کی دوائی کا خیال رکھے، اور اسی طریقے سے ان کے لباس کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کی رہائش کا خیال رکھے، اور ان کی صحت کا خیال رکھے۔ جیسے انسان اپنی اولاد کا، اپنے بھائیوں کا خیال رکھتا ہے، تو اللہ پاک نے دیکھیں حضور علیہ السلام نے شروع میں فرما دیا نا یہ تمہارے بھائی ہیں، تو بھائی کہہ کر بتا دیا کہ بھائی جس طرح انسان اپنے بھائیوں کا خیال رکھتا ہے، دل میں ہمدردی محسوس کرتا ہے، یہ غلام بھی تمہارے دینی بھائی ہیں، تو ان کے دکھ درد میں شرکت کرو، اور ہر موقع پر ان کے کام آنا، ان کے ساتھ ہمدردی مواسات کرنا، یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ تو ان کی جملہ ضروریات کا خیال رکھنا یہ آقا اور مالک کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح نمبر 10، تحقیر اور طعنہ زنی سے اجتناب۔ 10 باتیں تھی نا، تو اس میں دیکھیں واقعہ ذکر کیا گیا ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلیمان بن حرب سے فرماتے ہیں، آگے دیکھیں معرور سے
کہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا. حضرت معرور فرماتے ہیں، عین ہے کہ میں ابو ذر، یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان پر درویشی کا غلبہ تھا، اور ربضہ نامی مقام پر آخر میں چلے گئے تھے. یہ شہر سے باہر ایک یعنی جیسے جنگل کا علاقہ ہوتا ہے نا، بالکل تنہائی انہوں نے اختیار کر لی تھی. ربضہ اس جگہ کو کہتے ہیں. تو ربضہ نامی مقام پر میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ملا. ایک قیمتی جوڑا انہوں نے پہنا ہوا تھا، اور ایک قیمتی جوڑا اپنے غلام کو پہنایا تھا. اب غلام کو بھی اتنا ہی قیمتی جوڑا جتنا خود پہنا. ہم تو شاید اپنے خادم یا ملازم کو بھی اس طرح کا لباس نہ پہنائیں. تو یہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، غلام کو بھی اتنا قیمتی جوڑا پہنایا ہے. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنا واقعہ کہ ایک شخص سے میری لڑائی ہوئی، تو میں نے اس شخص کو، جیسے بعض حضرات کہتے ہیں کہ شاید یہ شخص خود یہ غلام تھا جو جس کو جوڑا پہنایا تھا نا، ممکن ہے کہ وہ شخص خود یہ غلام ہو جس کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں، لیکن اس کی موجودگی کی وجہ سے ان کا نام نہیں لیا، ممکن ہے. تو میری ایک مرتبہ لڑائی ہوئی، فعیرتہ بأمہ، میں نے اس شخص کو ماں کا طعنہ دیا، ماں کا طعنہ دیا، کوئی اس طرح بات کی، طعنے والی بات کی ماں کی طرف. تو حضور علیہ السلام کو معلوم ہوا، آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا ابا ذر، حضرت ابو ذر سے فرمایا کہ اے ابو ذر، تم نے اس کو ماں کا طعنہ دیا، عار دلائی، کہ تم ایسے شخص ہو، انک امرؤ فیک جاہلیۃ، تم تو ایسے شخص ہو کہ جس میں ابھی تک جاہلیت کی خوب بو باقی ہے، جاہلیت کی بو باقی ہے، تم ایسے شخص ہو. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اخوانکم خولکم، یہ روایت آپ کے سامنے آئی ہے نا کہ یہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ پاک نے انہیں تمہاری ماتحتی میں دیا، اور یہ تمہارے بھائی اگر تمہاری ماتحتی میں آئے تو جو خود پہنو ان کو، جو خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو بھی پہناؤ، اور ان کو پابند نہ کرو ایسے کام کا کہ جو ان کے لیے مشکل ہو، اور اگر پابند کر دو تو ان کی مدد کرو. تو تحقیر سے، طعنہ زنی سے اجتناب. ٹھیک ہے وہ غلام ہے، لیکن اللہ پاک کا نظام ہے، کسی کو اللہ پاک نے غلام بنایا، کسی کو آزاد پیدا کیا. تو یہ مطلب نہیں ہے غلام ہونے کا کہ انسان ان کو طعنہ بھی دے سکتا ہے یا ان کی تحقیر بھی کر سکتا ہے، ایسا نہیں. بلکہ انہی غلاموں میں ایسے ایسے افراد پیدا ہوئے، وقت نہیں ہے، آپ حیران ہو جائیں گے. بڑے بڑے جلیل القدر تابعین وہ غلام رہ چکے تھے، بڑے بڑے تابعین، بڑے بڑے صحابہ غلام رہے. خود حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اسی طرح بہت سارے صحابہ جو بڑے درجے کے صحابہ ہیں وہ پہلے غلام رہ چکے تھے. تابعین بڑے بڑے بہت سارے جو حدیث کی روایتوں میں وہ پہلے غلام رہ چکے ہیں. بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین غلام رہ چکے پہلے. اتنا اللہ پاک نے علم ان کو دیا اور کام لیا ان حضرات سے بھی. تو غلامی کی بنا پر کسی کو حقارت سے دیکھنا یا طعنہ دینا یہ جائز نہیں ہے. اور دیکھیں حضرت ابو ذر نے اپنا واقعہ سنا ہے کہ میں نے لڑائی میں غصے میں ان کو طعنہ دے دیا. آپ علیہ السلام اتنا ناراض ہوئے کہ آپ نے فرمایا ابو ذر تم ایسے شخص ہو کہ تم میں اب تک جاہلیت کی بو باقی ہے. حالانکہ ابو ذر کی سفید داڑھی، بڑی عمر، یہ بڑی عمر کا، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی بڑی عمر تھی. تو آپ نے فرمایا کہ تم میں اب بھی جاہلیت کی بو باقی ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ اس طرح کسی کو اب بھی ہم لڑائی میں اگر طعنہ دیتے ہیں، نسب کا، خاندان کا، قوم کا، زبان کا، تو طعنہ دینے والا یاد رکھے اس میں جہالت باقی ہے، اس میں جہالت موجود ہے. اگر کوئی کسی کو قومیت کی بنا پر طعنہ دیتا ہے، لسانیت کی بنیاد پر دیتا ہے، نسب خاندان کی بنیاد پر دیتا ہے، وطن کی بنیاد پر دیتا ہے، کسی بھی بنیاد پر، تو تعصب کی بات کرنا، اس طرح کا طعنہ دینا، آپ نے فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیۃ، یہ آپ بڑے صحابی سے فرما رہے ہیں، حضرت ابو ذر سے. تو ہم اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ دینداری کا دعویٰ کرنے کے باوجود، متقی ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود ہم میں بھی یہ جراثیم موجود ہو، قومیت کے، لسانیت کے، عصبیت کے، نسب کے، خاندان کے. یہ جاہلیت کی نشانی اور علامت ہوا کرتی ہے. اسی طریقے سے آگے دیکھیں، غلاموں کے حقوق میں آپ حضرات کے سامنے کتنی باتیں آئیں؟ دیکھیں 4 باتیں آ گئی. 5ویں غلاموں کو آزاد کرنے کے فضائل. دیکھیں قرآن کریم میں بھی اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فک رقبہ، قرآن میں نا اس کا مطلب ہے گردن کا چھڑانا. فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ،
تو فک و رقبہ سے مراد غلام کا آزاد کرنا ہے، اللہ پاک نے اس کا حکم دیا، غلاموں کو چھڑایا کرو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ روایت ابھی آپ کے سامنے متعدد مرتبہ آئی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی مومن غلام کو آزاد کرتا ہے، گردن کو آزاد کرتا ہے، اللہ پاک اس رقبہ کے ہر عضو کے بدلے میں اس شخص کے ہر عضو کو جہنم کی آگ سے آزادی دلائیں گے، یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے میں اس کی شرمگاہ کو بھی جہنم کی آگ سے آزاد کریں گے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو غلاموں کو آزاد کرنے کے فضائل ہیں۔ اسی طرح آخری بات، اسلام میں مسئلہ غلامی کا تصور، یہ دیکھ لیں، بہت اہم بات ہے، آخری بات ہے لیکن نہایت اہم ہے۔ یہ مستشرقین اور جو دین بیزار قسم کے لوگ اور طبقات ہیں، وہ ہمارے مذہب اسلام کے مختلف باتوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس میں وہ ایک اعتراض اس پر بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ مسلمان جو ہے لوگوں کو غلام بناتے ہیں اور اسلام میں مسئلہ غلامی ہے۔ تو اس کی تفصیلات تو بہت زیادہ ہے، لیکن ہم نے کچھ اختصار کے ساتھ کچھ بات اس پہ ذکر کی ہے، وہ آپ انشاءاللہ اگر سن لیں گے تو کچھ سمجھ میں آ جائے گا کہ دیکھیں آئی ظلم ہے غلام بنانا۔ ذہن میں بات آتی ہے نا کہ بھئی انسان کو غلام بنانا۔ دیکھیں حریت و آزادی ہر انسان کا پیدائشی حق ہے، انسان پیدائش کے وقت فطرتاً آزاد ہوتا ہے، اس کو غلام بنانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ذہن میں سوال آتا ہے، یا جیسے مذہب اسلام پر یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے متعلق یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انسان کی حریت و آزادی اس کی صفت ملکوتی کی تابع ہے۔ اللہ پاک نے ہر انسان کو صفات دی ہے، صفت ملکوتی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ملکوتی کہتے ہیں فرشتے کی صفات، اچھی صفات، نیک صفات۔ اگر انسان میں وہ صفات حسنہ، اچھی صفات اور صفات حمیدہ موجود ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، تو وہ حریت کا مستحق ہوگا، یعنی ایمان کی دولت، ورنہ وہ پھر کسی آزادی کا مستحق نہیں، بلکہ پھر وہ بہائم کہتے ہیں چوپایوں کو، اور حیوانات سے بھی بدتر ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، ان مشرکین کے بارے میں کہ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ چوپایوں سے بھی زیادہ گرے ہوئے ہیں، گمراہ ہے۔ اور فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، اللہ پاک کے ہاں زمین پر چلنے والی مخلوق میں بدترین لوگ کون ہیں؟ الذین کفروا، جو کافر ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ انعام اور دواب کو حریت کا حق حاصل نہیں، چوپایوں کو، جانوروں کو، تو اس لحاظ سے کفار کو آزادی اور حریت کا کوئی حق حاصل نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں؟ اللہ پاک نے تو ان کفار کو چوپایوں اور جانوروں سے بھی بدترین قرار دیا، تو پھر ان کو بھی حق بطریق اولا نہیں ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اچھا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم، قدرت، سمع، بصر، ارادہ اور تکلم کی قوت عطا فرمائی، اور اس کو اپنی صفات کا مظہر بنایا۔ اس کا فریضہ تھا کہ اپنے اندر ملکوتی صفات پیدا کرتا، اچھی صفات پیدا کرتا اور صفات حمیدہ کو اجاگر کرتا، لیکن جب اس نے اللہ کی بغاوت پر کمر باندھ لی اور اللہ کی نافرمانی کو اپنا شعار بنایا، شرک اور کفر سے بڑی کوئی نافرمانی اور بغاوت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا۔ تو پھر یہ مقام تکریم یعنی عزت کے مقام سے گر کر اسفل السافلین پر پہنچ گیا، اور اس کے نتیجے میں اس کی حریت کا استحقاق باقی نہیں رہا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ جس طرح جنگ میں آتے ہیں کافر لڑنے، تو جو گرفتار کیے جاتے ہیں وہ کیا بنا لیے جاتے ہیں؟ غلام۔ عورتیں گرفتار ہوتی ہے، باندھ دیا۔ دوسری بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جو لوگ مسلمان ہو کر بھی مسئلہ غلامی پر اعتراض کرتے ہیں، ان کو ذرا یہ سوچ لینا چاہیے کہ قرآن کریم میں ما ملکت ایمانکم کا لفظ 15 مرتبہ آیا ہے۔ کتنی ہے نا؟ ما ملکت ایمانکم او ما ملکت ایمانکم۔ ما ملکت ایمانکم کے کیا معنی ہے؟ جو تمہارے ملکیت میں ہے، اس سے مراد غلام ہے، اس سے مراد باندیاں ہیں۔ کہاں ہے لفظ؟ قرآن کریم میں۔ تو قرآن کریم میں ذکر ہے یا نہیں ہے اس کا؟ غلامی کا تصور قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اور ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 15 مرتبہ آیا ہے۔ اگر غلامی کا مسئلہ اسلام میں نہیں ہے تو قرآن مجید نے ما ملکت ایمانکم کا ذکر 15 مرتبہ کیوں کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے،
اور ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کنیز کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رہی. یہ آپ کو معلوم ہے نا. اگر یہ قبیح اور ناجائز ہوتا تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہ ہوتا؟ اسی طرح غرض یہ کہ غلامی کا ثبوت قرآن اور حدیث دونوں سے ہے، اور اس میں کوئی قباحت اور برائی نہیں ہے. مسئلہ غلامی تو یہ اسلام سے نے توڑی شروع کیا زمانے، بلکہ یہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے. اسلام نے اس کو شروع نہیں کیا. رہا یہ کہ ہر آدمی آزاد پیدا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہر آدمی فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے. کس پر؟ فطرت اسلام. لہذا اسلام کے مطابق وہ آزادی اس کا حق ہے. لیکن جب اس نے اسلام قبول نہیں کیا تو اس نے اپنی اس فطرت اسلام کو ضائع کر دیا، آزادی کے حق کو ضائع کر دیا، جس کے نتیجے میں آزادی کا وہ استحقاق بھی باقی اس کے لیے نہیں رہا. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ اس صورت میں اس کے لیے آزادی کا تصور پھر باقی نہیں رہا، اور جب آزادی کا تصور اس کے لیے باقی نہیں رہا تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ پھر غلام ہوگا، یہ پھر غلامی میں آئے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے آج کہ بھئی یہ اسلام ظالمانہ مذہب ہے اور یہ زبردستی جو ہے غلام بناتا ہے. تو یہ بات آپ کے سامنے آئی نا. قرآن کریم نے ان شر الدواب پہ کہا، اولئک کالانعام بل ہم اضل کہا. سب سے بڑی بغاوت دنیا میں یہ شرک اور کفر ہے. دنیا میں ایک عام آدمی، ایک معمولی انسان کے خلاف بھی اس کا خادم اگر بغاوت کرتا ہے، انسان برداشت نہیں کرتا، سخت سے سخت سزا دینے کی سوچتا ہے. حکمران حکومت وقت کے خلاف بغاوت کرتا ہے، یہ ناقابل معافی جرم ہے، آپ کو معلوم ہے. تو جو احکم الحاکمین ہے، وہ ذات جو پیدا کرنے والی ہے، اس کا پیدا کیا ہوا انسان اس کے خلاف بغاوت کرتا ہے، اس پر ایمان نہیں لاتا، اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے. اس سے بدترین بغاوت اور نافرمانی کوئی ہو سکتی ہے؟ یہ انسان آزادی کا مستحق ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں بھئی فلاں جو ہے اس نے ملک کے خلاف بغاوت کی، اس نے قوم کے خلاف، اس کو قید اور جیل میں ڈال دو، یہ آزاد رہنے کا حقدار نہیں ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ اس کو کوئی باہر نہیں چھوڑتا نا، اس کو سخت ترین قید میں ڈالتے ہیں کہ یہ باغی ہے. تو جو اللہ پاک کا باغی ہے یہ آزاد رہنے کا حق رکھتا ہے؟ یہ بطریق اولا جو ہے قید میں اور غلام رہنے کا جو ہے حقدار ہے. تو یہ ظلم نہیں ہے. دوسری بات یہ کہنا کہ شریعت اور اسلام جو ہے غلام بنا رہے ہیں. دوسری طرف آپ یہ بھی تو دیکھیں شریعت نے حقوق کتنے مقرر کیے اور کس قدر حقوق دیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جگہ جگہ یہ تمہارے بھائی ہیں، غلام تمہارے بھائی ہیں، غلام تمہارے بھائی ہیں. جو خود پہنو ان کو پہناؤ، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، ان کو سخت کام مت کہو، ان کے ساتھ خود مدد کرو. کوئی مذہب ایسا تصور پیش کر سکتا ہے؟ کتنے حقوق دیے. آزادی کے کتنے فضائل ہے. جو غلام کو آزاد کرتا ہے اللہ پاک جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں. اور اسلام تو موقع ڈھونڈتا ہے. اگر کسی پر کفارہ آ گیا، آپ دیکھتے ہیں نا بھئی روزے کے کفارے، قسم کا کفارہ فلاں، اس میں جو اختیارات آتے ہیں آپ جانتے ہیں نا. شریعت کہتی ہے بھئی اتنے غلام آزاد کر لو، اتنے غلام آزاد کر لو. شریعت تو بہانہ ڈھونڈ رہی ہے آزادی کا. فدیے میں آزاد کر دو، پیسے دے کر آزاد کر دو، اتنا ثواب ملے گا، ویسے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دو. صحابہ تو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں غلام آزاد کرنے والے. تو غلامی سے نجات دلائی ہے شریعت نے. اور غلام بنانے والے یہ خود ہیں جو مذہب اسلام پر آج اعتراض کرتے ہیں اور ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ یہ تصور اب سے نہیں ہے، پہلے سے ہے کہ ان کفار نے اب سے نہیں، سینکڑوں سال پہلے سے زبردستی کیا لوگوں کو. اور اس طرح بعض ممالک میں، افریقہ اور ان ممالک میں، ان لوگوں کی نسلیں اب بھی موجود ہیں کہ جو بر صغیر سے اور بعض دوسرے ممالک سے ان کو زبردستی وہاں پر جبری مشقت کے لیے لے جایا گیا، یا انگریز ان کو وہاں لے گیا، غلاموں سے بھی بدتر سلوک کیا. وہاں ان سے کام کروایا، روڈ بنوانا، ٹرین کے ٹریک بنوانا، سڑکیں بنوانا، اور نہ کھانے پینے کا خیال نہ کچھ. آج بھی ان کی نسلیں موجود ہیں جن کو بحری جہازوں کے ذریعے ہزاروں کی تعداد میں دوسرے بر اعظموں میں منتقل کیا گیا. یہ تاریخ ہے، آپ حضرات پڑھ سکتے ہیں. اور اب بھی یہ سوچ دیکھ لیں کہ پوری دنیا ہماری غلام اور ماتحت بن جائے. یہ کون سوچ رہا ہے؟ کون ظلم کر رہا ہے اس بنیاد پر؟ جہاں دیکھا کہ بھئی یہاں وسائل اسباب زیادہ ہیں، یہاں تیل ہے، یہاں پانی ہے، یہاں معدنیات ہیں، یہاں وسائل ہے، تو وہاں پر حملہ آور ہو جاؤ اور پھر بھیڑ بکریوں سے بدترین سلوک کر لو.
تو ظالمانہ ذہن اسلام کا نہیں ہے، نئے تصور ہے۔ اسلام تو ایسا مذہب ہے، آپ انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے، جانوروں کو بھی حقوق دیے۔ ایک چونٹی مارنا بھی جائز نہیں ہے مذہب اسلام میں بلا سبب، چونٹی۔ تو جو مذہب چونٹی کو نہیں مارتا اس سے منع کرتا ہے، بلکہ جو نباتات ہے، درخت ہے، ان کے پودوں کو، پتوں کو بھی نہ توڑا جائے۔ تو پھر غلام تو انسان ہے، شریعت نے کتنے حقوق دیے ہیں، یہ مذہب ظالمانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ صرف ایک تعصب کی عینک لگا کر دیکھنا اور مذہب اسلام کو کمزور ثابت کرنے کی ناکام کوششیں کرنا، یہ آج وتیرہ بن چکا ہے باطل کا۔ تو یہ بھی ذہنوں کے اندر ایک جو ہے تشویش پیدا کی جاتی ہے کہ دیکھو بھئی ایک آزاد انسان ہے، آزاد پیدا ہوا ہے، اس کو غلام بنایا جا رہا ہے۔ آپ کے خلاف کوئی معمولی بات کرے، آپ اس سے آزادی نہیں، زندہ رہنے کا حق چھین لیتے ہیں کہ یہ آدمی زندہ رہنے کا حقدار نہیں ہے، آپ اس سے زندگی کا حق چھین لیتے ہیں۔ تو جو اللہ پاک کا باغی ہے اور مسلمانوں کے خلاف میدان جنگ، احد، بدر، خندق میں لڑنے آیا ہے، یہ باغی نہیں ہے، اس کو گرفتار کر کے غلام بنانے میں کیا قباحت ہے؟ یہ تفصیل آپ حضرات نے تمہید میں پڑھ لی ساری۔ تو یاد رکھیں کہ اسلام نے تو انتہائی حقوق ذکر کیے غلاموں کے۔ دیکھیں مکاتب بھی بنایا جا سکتا ہے، مدبر بھی بنایا جا سکتا ہے، ام ولد ہے تو وہ بھی آزاد ہو جائے گی، اور اسلام تو کوئی موقع تلاش کرتا ہے کہ بھئی ان کو آزاد کیا جائے، آزاد کیا جائے۔ تو بہرحال آج یہ ایک غلط سوچ اور غلط پروپیگنڈا مذہب اسلام کے خلاف کیا جاتا ہے۔ اسلام میں جو غلامی کا تصور ہے وہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا، تو غلاموں کے حقوق آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئے۔ اگلی مجلس میں انشاءاللہ جانوروں کے حقوق کا بیان ہوگا۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہر باطن ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما۔ جتنی لغزش گناہ ہوئے ہیں اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ جتنے بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اس وبائی موذی مرض سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اور جو مبتلا ہے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ اعلان سن لیں کہ ماہانہ اصلاحی بیان، جیسے پہلے بھی آپ حضرات سے عرض ہوا کہ انگریزی مہینے کی پہلی اتوار کو بعد نماز عشاء ماہانہ اصلاحی بیان اور ذکر کی مجلس عامۃ الناس کے لیے ہوتی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد اصلاحی بیان اور ذکر و مراقبے کی مجلس ہوگی۔ تمام حضرات اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ البتہ اس مجلس میں خواتین کے لیے ترتیب نہیں ہوتی۔